ہاتھ ملنا ہی تھا سین کے، تو پھر حمزہ کو اڑا دیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کون سا اللہ؟ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اللہ کے دو نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحیم کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے معنی ہے رحم کرنے والا، اور یہ عربی زبان کا ایک ریگولر لفظ ہے۔ الرحمن کے بارے میں دو آراء ہیں۔ بالعموم جو رائے ظاہر کی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ رحم ہی سے نکلا ہے، مرسی، کائنڈنس، اور اس سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جیسے جو کہتے ہیں بھوک کو، جوعان بہت بھوکا، عطش کہتے ہیں پیاس کو، عطشان بہت زیادہ پیاسا، غضب کہتے ہیں غصے کو، غضبان غصے سے آگ بگولا۔ اسی سے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اور بالعموم اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کے جس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ صفت کہ جو آخرت میں ظاہر ہوتی ہے وہ رحیم میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے کہ اس کے دوست بھی اس سے بینیفٹ لیتے ہیں اور اس کے دشمن بھی اس سے ایکولی بلکہ اس سے زیادہ بینیفٹ لیتے ہیں۔ جبکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں دوام تو ہوگا، لیکن وہ خاص ہوگی صرف اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے اور اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے۔ لیکن ایک دوسری رائے جو ہے الرحمن کے بارے میں یہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ الرحمن دراصل لفظ اللہ کے پیرلل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ جیسے انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کہ گاڈ ود کیپٹل جی جو یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی گاڈ اسمال جی والا وہ سب کے لیے ہے، لیکن گاڈ ود کیپٹل جی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں الہ جو ہے وہ اینی گاڈ، اسی کا مؤنث جو ہے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں بھی گاڈس ہے، گاڈز اینڈ گاڈسز، اور عربی میں بھی اس کا مؤنث بھی ہے آلہتن، پھر اس کی جمع ہے الہن، آلہتن یعنی الہ کی جمع ہے۔ تو اسی طرح وہاں مؤنث خدا بھی تھے، ان کے دیو اور دیویاں اور دیوتا، تو مذکر بھی مؤنث بھی وہ سب ہے، لیکن اللہ عربی زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع کیا گیا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے لفظ اللہ نہیں بولا جاتا۔ جیسے انگریزی میں گاڈ ود کیپٹل جی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا جو بیسک سب سے اہم نام تھا وہ الرحمن تھا۔ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، یعنی اشارہ کہہ لیں یا ثبوت کہہ لیں، پروف کہہ لیں، وہ یہ کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر رحمان پر قریش کا کچھ کنسرن ظاہر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، وہ الرحمن ہوں، یہ رحمان کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جیسے بھی تم پکارو فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں قریش کا ایک کنسرن ظاہر کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے خداؤں کی تو نفی کرتے ہیں، جبکہ وہ جو بنی اسرائیل کے خدا ہیں عیسیٰ اور مریم، ان کو آپ بڑی لفٹ کراتے ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید میں ان دونوں ماں بیٹا کا جو اعزاز کیا گیا ہے وہ تو بڑا یونیک ہے کہ دو صورتیں حضرت مریم کے نام سے ہیں۔ یہ سورہ مریم تو ہے ہی سورہ مریم، اور سورہ آل عمران بھی۔ آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، تو آل عمران مینز
حضرت مریم حضرت عیسیٰ. تو یہ اتنا بڑا اعزاز جو قرآن مجید نے حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، یہ قریش کو کھلتا تھا کہ آپ ہمارے جو اللہ کے سوا دوسرے خدا ہیں ان کی آپ نیگیشن کرتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے خداؤں کو بڑا اٹھاتے ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے اللہ تو ہے، یعنی وہ تو ہمارا خدا ہے، لیکن الرحمن یہ تو اسرائیلیوں کا خدا ہے، آپ اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو وہ انہیں کھلتا تھا. لیکن قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ باقی ساری جو اللہ کی صفات ہیں ان میں آپ الف لام ہٹا دیں تو پھر وہ صفت رہ جاتی ہے اور وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. یعنی الرحیم اللہ کا نام ہے، لیکن رحیم کوئی بھی رحم کرنے والا ہو سکتا ہے، غفور کوئی بھی بخشنے والا معاف کرنے والا، لیکن الغفور یہ اللہ کا نام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ الرحمن جو ہے اس سے آپ الف لام ہٹا کر اگر استعمال کریں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ جیسے اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، اس طرح الرحمن بھی اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے. بہرحال دونوں آراء جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جیسے بھی آپ سمجھ لیں تو یہ دو اسماء ہیں جنہیں قرآن مجید نے، اور احادیث کے اندر بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یعنی الرحمن کو باقی صفات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی نام ان کے بارے میں مقابلے میں منفرد قرار دیا گیا ہے. مثلا بچوں کے ناموں کے سلسلے میں جو احادیث ملتی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باقاعدہ جو ناموں کی تعریف کی ہے ان میں عبداللہ، عبد الرحمن، محمد اور احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے باقی صفاتی ناموں کے مقابلے میں الرحمن جو ہے اس کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، یعنی آپ نے اور کوئی نام جو ہے وہ اس کے پیرلل نہیں رکھا. تو بہرحال اس رائے میں ایک وزن ہے، اگرچہ چونکہ ہمارے علماء کا اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے لہٰذا آپ جزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی رائے ہے. تو دوسری رائے جو ہے عربی زبان کے اس اصل مفہوم کے اعتبار سے کہ اس میں رحمت کا مفہوم بھی یقیناً پایا جاتا ہوگا، لیکن چونکہ اس کا ایک خاص استعمال بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر ہے لہذا وہ قریش کو کھلتا تھا اور انہوں نے اس پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ تو آپ کو قرآن مجید میں باقاعدہ لکھی ہوئی نہیں ملتی. آپ یہاں بھی میرے سامنے بھی جو ٹیکسٹ ہے اس میں بھی تعوذ لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے ما سوائے سورہ توبہ کے آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے. اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اینڈ سو از دی کیس آف سورہ فاتحہ. جبکہ احناف کے نزدیک قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں یہ الفاظ صرف سورہ نمل کے اندر شامل ہیں، وہاں بھی یہ پوری آیت نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کے نام خط لکھا تھا اس خط کا بھی آغاز تھا انہ من سلیمان، یعنی جیسے لکھا تھا نا فرام سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان الرحیم ہے. تو یہ حضرت سلیمان کے خط کے اندر ایک جملہ ہے اور وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی پوری آیت نہیں ہے. اس سے ایک ایڈوانٹیج جو ہے یہ مل جاتی ہے کہ قرآن مجید کا جو اطلاق ہے وہ کم سے کم ایک آیت پر ہوتا ہے. آیت سے کم جو ہے وہ قرآن مجید شمار نہیں ہوتا. تو پھر ایک تسبیح کے طور پر اس میں ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ ہر جگہ اور ہر وقت اسے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ پوری آیت جو ہے قرآن مجید کی آیت مان لی جائے تو پھر آپ ناپاک حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہے اور ناپاک حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا. برحق یہ دو آراء ہیں کہ جو اپنی جگہ پر مستقل شروع سے چلی آ رہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر کوئی سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رائے درست ہے یا وہ رائے درست ہے. وہ اختلاف کے جو ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں سے سلف سے چلا آ رہا ہے اس کا احترام جو ہے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اس اختلاف کو انٹرٹین کرنے کی عادت ڈالیں کہ یہ امت کے اندر ایک اختلاف ہے اور اختلاف باعث رحمت ہے.
اور اس میں خام